18 اگست 2018 عالمی فاتح کرکٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نیازی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ سیاست میں قدم رکھنے سے قبل عمران خان ایک کرکٹر اور مخیر فلاحی شخصیت تھے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا عالمی کرکٹ کپ جیتا۔ پاکستان کے اس فخر میں اضافہ کرنے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اپنی والدہ کے نام پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر ہسپتال شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ قومی اور بین الاقوامی اعزازات۔ سن 1983 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی فتح کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں دوسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا۔ جبکہ ان کو 8 جولائی 2004 میں ایشین جیول ایوارڈ لندن کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ ملا۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی درانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس طرح انہوں نے سیاست میں باقاعدہ دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI پاکستان کی موجودہ حکمران جماعت ہے۔ اس کی بنیاد عمران خان نیازی نے 25 اپریل 1996 کو رکھی اور اس کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے۔ ابتدائی طور پر انہیں خاص شہرت نہ مل سکی۔ عمران خان کی طرف سے پاکستان کے نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بنیادی حل پیش کیا گیا تھا۔ اس کے مندرجہ ذیل 3 نکات تھے: آزاد الیکشن کمیشن، آزاد عدلیہ، آزاد احتساب بیورو۔ 1999 میں کرپشن اور سیاسی مافیا کے خاتمے کی امید کی خاطر فوجی آمر پرویز مشرف کی حمایت کی۔ عمران خان کی پارٹی کو 20 اکتوبر 2002 کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں 1% سے بھی کم ووٹ ملے۔ کل 272 ارکان میں سے ایک ممبر تحریک انصاف کی طرف سے منتخب ہوا۔ اسی طرح صوبائی انتخابات میں صوبہ سرحد کی طرف سے تحریک انصاف کا ایک رکن منتخب ہوا۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 ارکان اسمبلی کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ صدر مشرف کے انہی اقدامات سے اختلاف کرتے ہوئے 2008 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا۔ عمران خان کی سیاسی کامیابیوں کا سفر جاری تھا۔ عوام باشعور ہوتی جا رہی تھی۔ عمران خان نے لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، جس کی تعداد 1 لاکھ تک بتائی گئی۔ 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف ایک مضبوط پارٹی بن کر ابھری۔ 23 مارچ 2013 کو عمران خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کرائی۔ عالمی میڈیا نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ اپریل 2013 کے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور PTI نے ایک دوسرے کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس انتخابی مہم کے دوران عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے ملک کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی جلسوں سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کرائے گی، جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے۔ 2018 کے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز جون 2018 کو میاں والی سے کیا۔ 9 جولائی 2018 کو عمران خان نے جماعت کا منشور جاری کیا۔ 23 جولائی 2018 کو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ریلیوں کا انعقاد کر کے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس انتخابی مہم میں عمران خان کا زیادہ تر زور انصاف کی فراہمی اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر تھا۔ مہنگائی کم کرنے کے وعدے کیے۔ اس کے علاوہ سستے گھروں کی تعمیر کے لیے آسان قرضہ فراہم کرنے، روزگار فراہم کرنے اور تعلیمی معیار بلند کرنے کے لیے بھی مختلف منصوبوں کا اعلان کیا۔
پاکستان میں 15ویں عام انتخابات 25 جولائی 2018 کو منعقد ہوئے، جس میں قومی اسمبلی کی کل 272 نشستوں میں سے 270 نشستوں پر عام انتخابات ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 116 سیٹیں لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کو 64 نشستوں تک محدود کیا، اور وفاق کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی واضح برتری کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی دیکھا گیا۔ الیکشن 2018 کے بعد ہی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ گئی۔ الیکشن کے بعد پہلے کاروباری سیشن کے اختتام پر 100 انڈیکس 749 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 42,089 پوائنٹس پر بند ہوا۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 342 ارکان کے ایوان میں 172 ارکان کی واضح اکثریت ملنا ضروری ہے۔ 17 اگست کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قائد ایوان کے لیے ہونے والی رائے دہی کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے 176 اراکین کی حمایت حاصل کی۔ ان میں سے پی ٹی آئی اراکین کے 151 ووٹ ملے، جبکہ ایم کیو ایم کے 7، مسلم لیگ قاف کے 3، جی ڈی اے کے 3، بی این پی کے 4، بی اے پی کے 5، جمہوری وطن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ کا 1 جبکہ 2 آزاد اراکین سے ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اراکین نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا اور رائے دہی کے دوران وہ اپنی نشستوں پر ہی بیٹھے رہے۔ عمران خان کے مد مقابل قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ بعد ازاں 18 اگست 2018 کو صدر پاکستان ممنون حسین کے ہاتھوں عمران خان نے تقریب حلف برداری میں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 18 اگست کو ہی انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا۔